ماں ایک انمول تحفہ ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے اپنی ماں سے محبت نہ ہو، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جسے اپنی ماں سے اس قدر محبت ہو کہ وہ ماں کی لاش کو قبر سے کھود کے واپس گھر لے آیا ہو اور اسے ایک زندہ انسان کی طرح ہی ٹریٹ کرتا رہا ہو؟ ہم بات کر رہے ہیں ایڈ گین کی، جس کی وجہ شہرت اس کی ماں کی لاش کو کھود کر گھر میں سجا لینا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایڈ گین ایک مجرم، قبر چور اور نفسیاتی سیریل کلر کی شناخت بھی رکھتا ہے۔ انسانی کھال سے مختلف اشیاء تیار کرنے والا ایڈ آج بھی خوف کی علامت ہے۔ اس کو بچر آف پلین ووڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایڈ گین کی کہانی مختصر طور پہ سنائیں گے کہ وہ مجرم کیوں اور کیسے بنا اور اس نے کیا کیا خطرناک جرائم کیے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو وارننگ دینا چاہیں گے کہ اگر آپ حساس طبیعت اور نازک دل کے مالک ہیں تو یہ ویڈیو میں بتائے گئے حقائق آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بچوں کے لیے بھی مناسب نہیں اور ویڈیو معمول سے کچھ لمبی ہے۔ اس وارننگ کے بعد چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایڈورڈ تھیوڈور کین 27 اگست 1906 کو امریکہ کے ایک قصبے میں پیدا ہوا۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ اس کی ماں کا نام اگسٹا تھا۔ اگسٹا ایک انتہائی مذہبی مسیحی خاتون تھی۔ وہ بچوں کی تربیت بھی انتہائی مذہبی بنیادوں پر کر رہی تھی۔ اگسٹا بچوں کو اکثر بائبل پڑھاتی۔ اس کی خصوصی توجہ کا مرکز دنیا اور اس کی برائی ہوتی۔ وہ بچوں کو بچپن سے ہی سکھاتی رہی کہ یہ دنیا برائیوں اور شیطانی کاموں کا مرکز ہے۔ یہ بہت زیادہ فحاشی اور گناہوں سے لتھڑی ہوئی ایک گندی جگہ ہے۔ یہاں جگہ جگہ شیطان کے چیلے نیک لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خصوصاً عورتیں شیطانی آلہ ہے جسے مردوں سے ایمان کی دولت چھیننے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اگسٹا نے اپنے علاوہ باقی تمام عورتوں کو جنسی درندے کے طور پہ متعارف کروا رکھا تھا، جو ہمیشہ شکار کی تلاش میں رہتا ہے۔ مختصر کہیں کہ اگسٹا نے اپنے بچوں کو اس دنیا سے انتہا درجے کا ڈرا رکھا تھا۔ دونوں بھائی بالخصوص ایڈ اگسٹا کی اثر میں تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں نفسیاتی طور پہ دنیا بالخصوص عورتوں کے خلاف جذبات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے اور دوست بنانے سے گریز کرتے۔ ایڈ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا جو کہیں بھی جاب کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی اگسٹا سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ گھر کا ماحول اس وجہ سے خراب رہتا تھا۔ ایک دن ایڈ کے باپ کی زیادہ شراب پینے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ اگسٹا اپنے بچوں کے ساتھ پلین فیلڈ وسکونسن میں ایک فارم ہاؤس میں آ گئی۔ یہ فارم ہاؤس آبادی سے قدرے پرے تھا، جس سے اگسٹا کا بچوں کی زندگی پہ کنٹرول اور بھی بڑھ گیا۔ اگسٹا نے بچوں کے دماغوں میں مزید اپنے خیالات بھرنے شروع کر دیے۔ اگسٹا بچوں کو باہر نہ جانے دیتی اور اگر بچوں کے اسکول سے کوئی ملنے آتا تو اسے بھی ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتی۔ ایڈ اور اس کا بھائی زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتے، جہاں ہر چیز اگسٹا کے اصولوں کے مطابق ہوتی۔ ایڈ کے اسکول کے کلاس فیلوز اور ٹیچر اس وقت ایڈ کے رویے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک شرمیلا اور عجیب رویوں والا بچہ تھا۔ وہ اچانک سے بغیر کسی خاص وجہ ہنسنے لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہی لطیفوں پہ خود ہنس رہا ہو۔ اگسٹا نے ایڈ پہ دوست بنانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی اور اگسٹا کو ایسی کسی بات کا پتہ چلتا تو ایڈ کو باقاعدہ اس غلطی کی سزا ملتی۔ تاہم اس وقت تک سب نارمل تھا اور کسی کو ایڈ کے نفسیاتی ہونے کا شبہ تک نہ تھا۔ ایڈ اور اس کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے ہر قسم کی نوکری اور کام کرنے پڑتے، کیونکہ اگسٹا بوڑھی ہو چکی تھی اور صحت کے مسائل اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کو مجبوری میں اپنے بیٹوں کو کام کی اجازت دینا پڑی۔ ایڈ کا بڑا بھائی ہینری بھی ماں کے اثر میں تھا، لیکن اس کی فطرت میں کچھ بغاوت پل رہی تھی۔ وہ ماں کی تبلیغ اور خیالات سے اختلاف رکھتا تھا۔ اس نے کافی دفعہ ایڈ سے اس کی ماں سے غیر معمولی محبت اور اٹیچمنٹ پہ تشویش کا اظہار بھی کیا۔ ہینری نے ایڈ کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ ماں سے اپنے تعلق کو نارمل بنائے اور ایک نارمل زندگی بسر کرے۔ ہینری نے ایک طلاق شدہ عورت کے ساتھ گھر بسانے کا خیال بھی ظاہر کیا۔ یہ سب باتیں ایڈ کو بہت زیادہ بری لگی اور ان دونوں بھائیوں میں اس بات کو لے کر کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ اسی دوران ایک دن ایڈ اور ہینری گھر کے پاس جھاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے کہ آگ پھیل گئی۔ آگ بجھانے والے عملے کو وہاں آنا پڑا، جنہوں نے شام تک آگ کو بجھایا۔ آگ بجھانے کے بعد ایڈ نے اپنے بھائی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔
اس کے مطابق آگ لگنے کے بعد سے ہنری غائب تھا۔ رات کو ہنری کی تلاش جاری رہی، بالآخر ہنری کی لاش مل گئی۔ اس کی وجہ موت ہارٹ اٹیک نکلی۔ لاش جلی تو نہیں تھی، البتہ ایک عینی شاہد کے مطابق ہنری کے ماتھے پہ زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی نے اس کو مارا پیٹا ہو اور کچھ زبردستی کی ہو۔ البتہ پولیس نے اس کو ایک حادثہ قرار دیا اور کیس بند کر دیا۔ بعد میں کیس میں کام کرنے والے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ قتل بھی ایڈ نے ہی کیا تھا، تاہم اس کے ثبوت اکٹھے نہیں کیے جا سکے۔ اب ایڈ اور اس کی ماں اکیلے رہ گئے تھے۔ اگسٹا کو فالج ہو چکا تھا، ایڈ اس کی دل و جان سے خدمت کر رہا تھا۔ اگسٹا کو فالج کا دوسرا اٹیک ہوتا ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اگسٹا مر جاتی ہے۔ ماں کی موت ایڈ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ پوری دنیا میں وہ واحد ہستی جو اس کو سمجھتی تھی، اس کی دوست اور اس کی غمخوار تھی، اب دنیا چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ایڈ اب بالکل اکیلا تھا۔ یہاں سے اس کی زندگی کا اصل جرائم والا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ایڈ نے ماں کی موت کو کبھی قبول نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس دھوکے بھری دنیا میں ماں اس کو کبھی اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اس نے ماں کے کمرے کو بالکل اسی حالت میں رکھا جیسے کسی بھی وقت اگسٹا کی واپسی ہو سکتی ہے۔ وہ روزانہ گھنٹوں کمرے کی صفائی اور چیزوں کو ترتیب لگانے میں صرف کر دیتا۔ ایڈ جب کمرے کی صفائی سے فارغ ہوتا تو آدم خور انسانوں کی ڈراوتی کہانیاں پڑھنے لگتا۔ پلین فیلڈ میں ایک صبح ہارڈ ویئر اسٹور پر کام کرنے والی لڑکی برنیس وارڈن کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دی جاتی ہے۔ پولیس جب دکان کے کیمرے چیک کرتی ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ برنیس کے غائب ہونے کے عین وقت ایک ٹرک پارکنگ سے نکلا تھا۔ اس دن دکان میں بہت کم گاہک آئے تھے کیونکہ وہاں ہرن کے شکار کا سیزن چل رہا تھا۔ پولیس کو موقع واردات پہ کیش والا دراز کھلی حالت میں ملا جس کے پاس خون کے چھینٹے موجود تھے۔ پولیس کا شک چوری کی طرف گیا، لیکن جب رسیدیں چیک کی گئیں تو آخری رسید ایڈ گین کے نام کی نکلی، جس نے ایڈ کو بھی شک والی لسٹ میں ڈال دیا۔ اسی شام ایڈ کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس نے اپنی مزید تسلی کے لیے اس کے فارم ہاؤس کی تلاشی کی اجازت بھی لے لی۔ پولیس فارم ہاؤس پہ پہنچی تو ایک ہولناک منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے برنیس کی لاش کو ہاتھ پیر باندھ کے الٹا لٹکا ہوا دیکھا۔ لاش کا پیٹ بکرے کے پیٹ کی طرح چیرا ہوا تھا۔ پیٹ کے اندر کے تمام پارٹس اور انتڑیاں باہر ایک طرف رکھی ہوئی ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک کسائی جانور کا گوشت بنانے کے لیے اس کے حصے الگ الگ کر رہا ہو۔ یہ کرائم سین اتنا ڈراونا تھا کہ پولیس شیرف بھی یہ منظر دیکھ کر مکمل طور پر کانپ گیا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کے گھر کی مکمل تلاشی لی تو ان کے دل مزید خوف سے دہل گئے۔ گھر میں جگہ جگہ انسانی ہڈیاں اور کھال کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایڈ نے انسانی کھال سے ڈسٹ بن بھی بنا رکھی تھی۔ ہیومن سکن کا استعمال کرسیوں کی سیٹوں کی شیٹ کے طور پہ بھی کیا گیا تھا۔ ایڈ کے بیڈ کے سرہانے ایک کھوپڑی موجود تھی۔ اس کے علاوہ انسانی جلد کے بنے لباس، برتن، لیمپ، بیلٹ بھی وہاں پائے گئے۔ انسانی ناخن اور لبوں یعنی لپس کا استعمال کھڑکیوں کی ڈیکوریشن کے لیے کیا گیا تھا۔ اس موقع پہ پولیس والے بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ حالانکہ ان کو عموماً ایسے کرائم سینز کی عادت ہوتی ہے، لیکن لاشوں، ہڈیوں اور انسانی جلد کا ایسا ہولناک اور غیر انسانی استعمال انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پولیس والوں کو اگسٹا کے کمرے میں اگسٹا کی لاش یا باقیات کرسی پہ بیٹھی نظر آئی۔ اگسٹا کی لاش گل سڑ چکی تھی۔ ایڈ اس کو قبر سے کھود کے گھر لے آیا تھا۔ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے دیگر عورتوں کے گوشت اور کھال کا استعمال کر کے اس کے چہرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ماں کے لیے سوپ کا پیالہ ٹیبل پہ موجود تھا۔ کچھ سوپ لاش کے سلے ہوئے منہ کے ہونٹوں پہ بھی لگا ہوا تھا، جس سے لگتا تھا کہ لاش کو باقاعدہ سوپ پلانے کی کوشش کی گئی ہو۔ پولیس نے سب انسانی باقیات اپنے قبضے میں لے لی اور ایڈ سے پوچھ کا عمل شروع کیا گیا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ایڈ نے 40 دفعہ قبرستان میں قبریں کھودنے کی کوشش کی ہے۔ وہ وہاں تازہ قبروں سے انسانی ہڈیوں کی جلد، ہڈیاں اور دیگر اعضاء لے آتا، پھر ان کو فرنیچر، برتن اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرتا۔ اس دوران اس نے خود کو اگسٹا یعنی اپنی ہی ماں بنانے کی کوشش بھی کی اور اس کے لیے ماں کے پرانے سوٹ کے ساتھ انسانی کھال سی کے ایک لباس بنایا جسے وہ اکثر پہنا کرتا اور خود کو ماں کے نزدیک محسوس کرتا۔ ایڈ نے تفتیش کے دوران دیگر قتل کرنے کا بھی اعتراف کیا،
ایڈ کے ایک واقف کار نے بتایا کہ وہ گھر میں انسانی کھوپڑیوں کو ٹیبل پہ سجا کے رکھتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ کھوپڑیاں اس کو اس کے کزن نے فلپائن سے بیچی ہیں اور یہ محض پرانے شو پیس ہیں۔ بعد میں جب ان کا فرانزک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی بیرونی سطح اصلی انسانی جلد کی بنی ہوئی تھی۔ ایڈ کی تفتیش کرنے والا پولیس کا اہلکار وشارا کاؤنٹی ایڈ کے جرم کی تفصیل سن کے اندر سے ہل چکا تھا۔ ایڈ کے جرائم اتنے بھیانک اور غیر انسانی تھے کہ وشارا جیسے مضبوط انسان کو بھی ڈر لگنے لگا۔ انویسٹیگیشن کے دوران ایڈ نے وشارا پہ بھی حملہ کیا اور اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ وشارا کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی، البتہ ایڈ کی دہشت نے وشارا کی موت میں اہم کردار ادا کیا۔ وشارا ایڈ سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کے عدالتی ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ اس کی موت کا ذمہ دار بجا طور پہ ایڈ ہی تھا، جس کے خوف اور دہشت نے اسے وقت سے پہلے ہی مار دیا۔ وشارا نے خود اعتراف کیا تھا کہ ایڈ کے جرائم اس کے گھر میں انسانی واقعات کو دیکھنے سے وہ ٹراما کا شکار ہو چکا تھا۔ اس پہ ہر وقت خوف طاری رہتا ہے اور اب وہ ایڈ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ موت کے وقت وشارا کی عمر صرف 43 سال تھی۔ وشارا کے دوست بجا طور پہ ایڈ کو وشارا کا قاتل سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ایک نیا موڑ تب لیتی ہے جب عدالت میں ایڈ کو باقاعدہ مجرم کی بجائے ایک پاگل اور انتہائی نفسیاتی مریض کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو اسکیزوفرینیا کا مریض بتایا جاتا ہے، جس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جرم کے وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اسے پاگلوں والے ہسپتال میں کڑی سیکیورٹی کی نگرانی میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ سالوں بعد ڈاکٹرز ایڈ کا معائنہ کرنے کے بعد اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایڈ اپنا قانونی دفاع کر سکتا ہے۔ اس پہ عدالت اس کا دوبارہ ٹرائل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایڈ اپنے جرائم میں سے کچھ کا انکار کرتا ہے اور اس کو حادثہ بتاتا ہے، تاہم اس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عدالت کو اس بات پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ایڈ نے پاگل پن میں وہ جرائم کیے یا وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اس بات پہ بحث کے بعد ناٹ گلٹی بائی ریزن آف انسینٹی کے قانون کے تحت اس کو واپس پاگل مجرموں والے ہسپتال میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ایڈ سزائے موت سے صاف بچ جاتا ہے۔ کیس پہ آنے والے خرچے کو دیکھتے ہوئے ایڈ پہ محض برنیز کے قتل کا مقدمہ ہی چلایا جاتا ہے۔ ایڈ کی باقی زندگی اسی پاگل مجرموں والے ہسپتال میں گزرتی ہے۔ ایڈ 1984 کو اسی ہسپتال میں 37 سال قید میں گزارنے کے بعد پھیپھڑے کے کینسر سے مر جاتا ہے۔ ایڈگین کی پراپرٹی، جس میں اس کا فارم ہاؤس اور 195 ایکڑ زمین شامل تھی، اس کی نیلامی کر دی جاتی ہے۔ نیلامی سے پہلے اچانک پراسرار طور پہ ایڈ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی ہے۔ اس کی مزید تفصیل سامنے نہیں آتی۔ ایڈ کے زیر استعمال گاڑی کی بھی نیلامی کر دی جاتی ہے، جس کو ایک ڈراؤنی سرکس خرید لیتی ہے اور اس پہ ٹکٹ لگا دیتی ہے۔ لوگوں سے پیسے خرچ کر کے جنونی قاتل کے زیر استعمال اس گاڑی کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں لاشیں قبرستان سے چوری کر کے گھر لے جائی جاتی تھیں۔ نایاب چیزوں کی کلیکشن رکھنے والے اس کی قبر کے کتبے کو بھی لے اڑے، جس میں بعد میں ریکور کر کے پولیس اسٹیشن میں رکھ دیا گیا۔ ایڈ کی خوفناک کہانی نے ادب اور آرٹ دونوں کو متاثر کیا۔ جہاں اسے سینکڑوں سننے والوں کے دل دہل گئے، وہاں اس نے بے شمار عجیب شوق رکھنے والوں کو بھی اپنی طرف کھینچا۔ اس پہ بے شمار ہالی ووڈ فلمیں اور سیزنز بنے، گانے لکھے گئے، ڈاکومنٹریز بنی، کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بچر آف پلین فیلڈ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ ایڈ کے نام پہ ایک ڈارک ہیومر کی قسم بھی منسوب ہوئی۔ ایڈ کے جرائم جتنے ہولناک تھے، اتنا ہی لوگ اس میں تجسس اور دلچسپی لے رہے تھے۔ آپ کو اب بھی ایڈ گین انسپائرڈ فرنیچر کے سرچ کرنے پر انسانی جلد سے بنے ہوئی اشیاء کی تصاویر نظر آ جائیں گی۔ ایڈ کا کیس کلوز ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی سینکڑوں سوال ایسے ہیں جن کا جواب موجود نہیں، جس میں بہت سے نامعلوم مردوں اور عورتوں کے ساتھ اس کے بھائی ہنری کا قتل بھی شامل ہے۔ کیا ایڈ نے یہ سب کچھ اکیلے کیا؟ کیا ایڈ نے محض 3-4 قتل ہی کیے؟ کیا 40 لاشیں قبر سے کھود کے نکالی گئی یا ان عورتوں کا بھی قتل کیا گیا؟ اس رویے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا ایڈ عورتوں کو شیطان سمجھ کے قتل کر رہا تھا یا خود کو ان سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ ان جیسے بے شمار سوال موجود ہیں جن کا جواب شاید کبھی نہ ملے۔ گائس، یہ تھی ایک ہارر اور حقیقت پہ مبنی کہانی جو انسان کی نفسیات کی ہولناکی کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت جلد کسی نئی اور منفرد قسم کی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔